محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نبوت کے چھٹے سال کی۔ اس سال سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور آپ کے ایمان لانے کی 3 دن بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ حضرت حمزہ اور عمر کے ایمان لانے کے بعد دمن کے بادل چھٹنے شروع ہوئے، اور مسلمانوں پر اتیاچار کے جو پہاڑ توڑے جا رہے تھے اس کی جگہ سوجھ بوجھ نے لینا شروع کی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ سرداران قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے سوچنے لگے، آخر اتنی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی حضور اپنی تبلیغ کیوں بند نہیں کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے کہ وہ عزت یا سرداری یا دولت چاہتے ہو؟ تو اس وجہ سے سب نے عتبہ بن ربیعہ کو حضور کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم کرو۔ چنانچہ عتبہ تنہائی میں آپ سے ملا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، یا عزت و دولت کے خواہش مند ہیں، یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟ آپ کے دل میں جو تمنا ہے کھلے دل سے صاف صاف کہہ دیجئے۔ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں تو پورا مکہ آپ کے زیر فرما ہو جائے گا، اور آپ کی ہر خواہش کو پورا کر دیا جائے گا۔ عتبہ کی یہ باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن کی سورہ فصلت کی آیت 1 سے 38 تلاوت فرمائی، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے بدن کا بال بال اور جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں آپ کو رشتہ داروں کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجیے، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ پھر اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے، نہ کہانت، نہ شاعری، بلکہ وہ کچھ اور چیز ہے، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جب کافروں نے دیکھا کہ ان کی یہ سودے بازی بھی ناکام رہی تو اس لیے انہوں نے اب اچت سمجھا کہ دین کے بارے میں آپ سے سودے بازی کی جائے۔ اسلام اور اگنانتا دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے مل جائیں، اور کچھ لو اور کچھ دو کے نیم پر اپنی کچھ باتیں مشرک چھوڑ دیں اور کچھ باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنے کے لیے کہی جائیں۔ ان کا وچار تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر ہے تو اس طرح کے وہ بھی اس ستیہ کو پا لیں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تب ان کی قوم کے بڑے لوگ آئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے جسے آپ پوجتے ہیں ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے آپ بھی پوجیں، اس طرح ہم اور آپ اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر آپ کا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود آپ کے معبود سے بہتر ہوا تو آپ اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس پر اللہ نے پوری سورہ کافرون نازل فرمائی، جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوجتے ہو اسے میں نہیں پوج سکتا۔ ابن جریر وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ مشرکوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، 1 سال ہمارے معبودوں کی پوجا کریں آپ، اور ہم 1 سال آپ کے معبود کی پوجا کریں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، آپ کہہ دیں کہ اے ناسمجھو، کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کے لیے کہتے ہو؟ دوسری بات جو انہوں نے پیش کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی شکشائیں لے کر آپ آئے ہیں اس میں کچھ تبدیلی کر دی جائے، یہ قرآن تھوڑا مشکل ہے تو آپ اس میں تبدیلی کر دیجئے۔ نہ جانے اس طرح کی اور کئی بھی پیشکش وہ کرنے لگے۔ مزید انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب معجزوں کی ڈیمانڈ شروع کر دی۔ کافر کبھی کہتے کہ کیا آپ ہمیں روز تھوڑا تھوڑا قرآن سناتے ہیں؟ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ایک ساتھ پورا قرآن کیوں نہیں لے آتے؟
کبھی وہ کہتے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا۔ اس طرح کی نہ جانے کتنی باتیں وہ بنانے لگے۔